اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود ابراہیمی کا جو مشاہدہ شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، وہ ایک ایسی بہن کا ہے جو روز کوشش کرتی ہیں کہ ان کا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہو جائے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں اپنی زندگی میں وہ لڑکی تھی جو کہ ہر وقت اپنے ماضی کو روتی رہتی تھی۔ اگر اچھی یادیں ہیں تو وہ فیوچر میں کیوں نہیں ان کو رونا، اور اگر تو ایسی یادیں ہیں جو کہ بری یادیں ہیں تو ان کے لیے روتے رہنا۔ میرا پہلے تو آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب ہم ساری زندگی، اچھا یہ سوال ان سے اب نہیں ہے کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو چکی ہوئی ہے اس معاملے میں، تو ہر وہ شخص جو ماضی کے غم یا ماضی کی خوشیوں کو ترستا ہے اور ماضی کے غم پہ روتا ہے، ان سب سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کو خوشی کا موقع ملتا ہے تو اس پہ ہم میکسیمم 1-2 دن خوش رہ سکتے ہیں، موسٹلی لوگ تو کچھ ٹائم کے لیے ہی خوش رہتے ہیں، تو غم کو کیوں سینے سے لگا کے ہمیں رکھ لیتے ہیں؟ اس پہ کیوں ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اسی طرح چلتا ہے؟ اب اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ان بہن نے درود ابراہیمی کا سہارا لیا، اور درود ابراہیمی ویسے تو انہوں نے اپنی مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھا تھا، لیکن ماشاءاللہ کہتی ہیں کہ میری پرسنالٹی نکھر کے آئی۔ یہ کہتی ہے کہ میں سوچتی تھی کہ جب 40 سال کی ہوں گی، 50 سال کی ہوں گی، تب جا کے شاید میچیورٹی آئے گی، لیکن میچیورٹی تو جو کہتے ہیں کہ بڑا پن آنا، ایک انسان کی سوچوں میں بدلاؤ آنا، یہ سب جو میچیورٹی کا نام ہے نا، یہ اسی شخص کو آتا ہے جو اپنے تجربوں سے سیکھ لیتا ہے یا دوسروں کے تجربوں سے سیکھ لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ امیچیورٹی کی حد پر ہی رہتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے حقیقی معنوں میں ان کی پرسنالٹی نکل کے باہر آئی، ابھر کے باہر آئی۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کروا لے گا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں، نو ڈاؤٹ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا کہ ایک ذات لائق ہے، اس چیز کے قابل ہے، تو ہم پھر اپنی عبادت زیادہ خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بے شک ہم ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا، یہ میچورٹی کہلاتا ہے۔ اپنی پرابلمس پہ ادھر ادھر رونے پٹنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کے دعا مانگنا، یہ میچورٹی کہلاتا ہے۔ اور وہ حالات جب سجدہ بھی آپ نہ کر سکیں، ان موقعوں پر بھی اللہ کے آگے گر گرانا اور کسی کو اپنا دوست نہ سمجھنا، صرف اللہ سے اپنی حاجت کا جو ہے وہ فریاد کرنا، یہ کہلاتا ہے میچورٹی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ لوگوں سے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے حالات پہ صبر و شکر کر کے چلنا میچورٹی کہلاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میچورٹی کا نام ہے کہ آپ اپنے احساسات کو چھپا لیں، دبا لیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو چھپائیں دبائیں؟ اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ کوئی انسان اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس میں 100% چیز وہ اس دنیا میں کر سکے۔ 100% پرفیکٹ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جملے بول جاتے ہیں کہ دس از پرفیکٹ، نو دس از فائن، دس از گڈ۔ پرفیکٹ اس رب کی ذات ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، ان کا پہلا تو یہ غم تھا کاش میں پہلے پڑھ لیتی۔ کہتی اب وہ ماضی کے غم چھوڑ کے پہلا غم مجھے آ گیا، کاش میں پہلے پڑھ لیتی، کاش میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ پہلے بنا لیتی۔ لیکن کہتی ہیں کیونکہ ہمارے دین میں ہے کہ اسلام میں کاش نہیں کہنا چاہیے، اسی لیے شکر ادا کرتے ہوئے کہتی ہیں میں آگے بڑھتی ہوں۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں مالی حالات بہت خراب تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ ماضی کے غم لگائے ہوئے تھے، کہتی ہیں اس کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے کی توفیق دی۔ نہ صرف یہ، ہر وہ دکھ، ہر وہ غم جس پہ یہ پریشان ہو جاتی تھی اور کہتی تھی پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اس میں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ کہتی ہیں مجھے وہم وسوسے بہت آتے تھے، اور میڈیکل کنڈیشن میں اسے OCD کا نام دیا جاتا ہے، obsessive compulsive disorder۔ اس کی بہت سارے لیولز ہیں، لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں شاید کسی نچلے لیول کے اوپر تھی، اور درود ابراہیمی پڑھنے سے میری وہ بھی چیز ٹھیک ہوئی۔ ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو اپنا واقعہ بتا رہی ہوں کہ میں نے ایک ایکٹریس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا تھا، پاکستانی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ڈپریشن اس شخص کو ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بڑے بڑے سائیکالوجسٹ جو تھے انہوں نے جی اس کی بار بار ویڈیو کو لگایا کہ یہ پاگل ہے، کیسی باتیں کر رہی ہے یہ اور وہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوسی کفر ہے۔ یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے۔ جو انسان مایوس ہے کسی بھی بات پہ، وہ اتنا ڈپریشن لگا کے بیٹھ جائے گا، چاہے وہ اپنے کپڑے کے پھٹے ہونے پہ ہی مایوس ہو جائے،
کوئی بھی چیز جو آپ دل سے لگا لیں گے وہ ہے مایوسی. آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. ابھی حالات آپ کو صحیح نہیں نظر آ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے بھروسہ کہ آپ کے پاس حالات نہیں, وسائل نہیں, پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے. تو وہ تمام ذہنی ڈاکٹر, میں ان سب کو چیلنج دیتی ہوں اپنی اس ویڈیو میں کہ آپ لوگ صرف 30 دن ٹک کر ہر روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اور اس ٹائم آپ کے پاس کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. بے شک آپ ویڈیو کے پیچھے پڑھ لیں, لیکن آپ نے سکون سے ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اگر ان 30 دن تو گزرنے سے پہلے ہی آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. وہ ڈپریشن, وہ انزائٹی, ہر وہ ذہنی بیماری, آپ یہ کہتے ہیں لوگوں نے یہاں تک کہ پاگل, جو لوگ پاگل ہوتے ہیں ان کے اوپر درود ابراہیمی پڑھ کے پھونکا ہے, وہ لوگ صحت مند ہو گئے ہیں, صحت یاب ہو گئے ہیں. اور پھر ایٹ دا اینڈ تو وہی بات آ جاتی ہے جس کو اللہ چاہے, نو ڈاؤٹ. لیکن انزائٹی, ڈپریشن, فضول سوچیں آنا, وہم آنا, ایک دم گھبرا جانا حالات سے, کسی کے بیہیویئر کی وجہ سے پریشان ہو جانا, ہر وہ مینٹل ڈس آرڈر جو ایک نارمل انسان کو ہے, سوچوں کا آنا, یہ چیزوں کی میں بات کر رہی ہوں. آپ درود ابراہیمی پڑھ کے دیکھیں ٹک کے 30 دن. اور جیسے میں نے کہا کہ میں چیلنج دیتی ہوں ہر اس ڈاکٹر کو جو کہتا ہے کہ یہ علاج نہیں ہے, آپ خود 30 دن بیٹھ کے پڑھیں. آپ کی اپنی ڈاکٹری کہاں پہ پہنچ جائے گی وہ الگ بات ہے. 30 دن صرف, اور 30 دن سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ کو نتائج مل جائیں گے. جو انسان پریشان ہے, گھبرایا ہوا ہے, آپ اسی ٹائم درود ابراہیمی تیز پڑھنا شروع کر دیں بغیر کسی تعداد کو دیکھیں, کیونکہ اس ٹائم تو انسان کو ہمت ہی نہیں ہوتی نا پڑھنے کی, کچھ کرنے کی. آپ خود دیکھیں گے آپ کا ڈپریشن کہاں جاتا ہے, غائب. کوئی ٹینشن کہاں ہے, غائب. اللہ پر بھروسہ کرنا جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کافی ہوگا. اور ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا, سمجھنا اسی انسان کے لیے کافی ہے جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے. اس کے علاوہ یہ بہن اپنا ایک مشاہدہ اور شیئر کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ ایک دن میں صبح اٹھی اور بہت دنوں سے فجر کی نماز جو تھی جمعہ والے دن قضا ہو رہی تھی. جمعہ تو ویسے ہی بڑا بابرکت دن ہوتا ہے. تو کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ تہجد بھی نہیں ملی لیکن فجر مل گئی. تو کہتی ہیں مجھے اس بات کا غم رہا کہ تہجد اتنے دنوں سے نہیں مل رہی لیکن فجر ملی. اب نہ کہ اس پہ شکر ادا کرتی کہ اتنے دنوں سے جو یہ ان کی جمعے والے دن صرف فجر قضا ہوئی تھی وہ آج الحمدللہ ان کو ملی. تھوڑا یہ پریشان بھی ہوئی, خوش بھی ہوئی. اس کے بعد کہتی ہے نماز کے درمیان شیطان نے مجھے خیال دیا کہ ابھی جو تمہیں انکم آ رہی ہے, ابھی جو تمہیں سیلری آ رہی ہے, اگر وہ آنا بند ہوگی پھر تم کیا کرو گی, کہاں جاؤ گی. اور کہتی ہیں اس خیال کے وقت مجھے یہ بھی بھول گیا کہ مجھے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. لیکن کیونکہ ماشاءاللہ یہ پڑھتی ہیں درود ابراہیمی تو اللہ نے کیسا کرم کیا. کہتی ہیں میں جائے نماز سے اٹھی, دعا مانگ کر بس میں نے درود ابراہیمی کی ویڈیو چلائی اور میں اس کے پیچھے درود ابراہیمی پڑھنے لگ گئی. ابھی کہتی ہیں میکسیمم 200-300 بھی کمپلیٹ پراپر نہیں ہوا تھا کہ فوراً سے جو ہے کہتی ہیں ان کے اکاؤنٹ میں کہیں سے پیسے آ گئے. اور یہ کہتی ہیں کہ حالانکہ وہ پیسے لینا بالکل نہیں چاہتی تھی, لیکن جہاں سے بھی پیسے آئے کہتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حوصلہ تھا کہ تم کیوں گھبرا رہی ہو, کہ میں رازق ہوں تمہارا. تمہیں اللہ تعالیٰ سے قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ہم رزق دیتے ہیں اور ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی کوئی چیز کی کمی نہیں ہے جو ہم انسانوں کے پاس ہے. تو آپ سب لوگوں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ابھی آپ کی لائف میں چل بھی رہی ہوں گی ٹینشنز, کیونکہ انسان ہے, دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو تم میں بہتر کون ہے, آزمائیں ہم تم کو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں کہا ہے کہ میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا, لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں لوگوں کو آزماؤں کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. پھر قرآن پاک میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم صبح اٹھتے ہو, پھر اپنے کام کاج میں لگتے ہو, پھر اسی طرح تمہارا دن مکمل ہو جاتا ہے, اللہ کی بات بھی تم کرتے ہو, اور پھر اسی طرح ایک دن تمہیں ہمارے پاس آنا تاکہ تم اپنی جو لائف کی ایک جو تمہارے پاس عمر ہے وہ تم مکمل کر سکو اور پھر ہمارے پاس آ جاؤ. تو یہ دنیا تو کھیل اور تماشا ہے. میں آپ کو جتنی ڈفرینٹ آیتیں بتا رہی ہوں یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا اس میں مفہوم آپ کہہ لیں ہیں, اور اسی لیے کہ کاکی کی غلطی نہ ہو. میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ وہی آیت ہو بالکل اردو میں, لیکن جہاں کاکی کی غلطی ہو جائے اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ 100% لفظی ترجمہ نہیں ہے, لیکن بات یہی ہے. اور میں اس میں کوئی استغفر اللہ کوئی اپنی طرف سے ورڈ ایڈ نہیں کر رہی. تو بات پلیز انڈرسٹینڈ کریں. آپ لوگ اسٹیشن پہ رکے ہوئے ہیں, آپ نے اسی ٹرین میں چڑھ کے واپس آنا ہے اپنی منزل میں. حقیقی زندگی آخرت کی ہے. بس ہمیں پریشان نہیں ہونا, ہم نے اپنی ٹینشن ساری اٹھا کر سائڈ پہ پھینک دینی ہے
اور ہم نے کہنا ہے ہم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں بس. یہ جو ان بہن کے مشاہدہ بیان کیے ہیں یہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا. میں بہت ساری اپنی درود ابراہیمی کی ویڈیوز میں وہ واقعات شیئر کرتی ہوں جہاں جو لوگوں کی نیگیٹو سوچوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ذہنی بیماریوں سے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا یہ ذہن، آپ کا دل سکون میں ہے تو سب سکون میں، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. ایک انسان سائیکل پہ بھی خوش جا رہا ہے، دوسرا پہ جا رہا ہو مرسیڈیز میں بیٹھ کر بھی اپسیٹ ہوتا روتا دھوتا جا رہا ہے، کوئی بیماری لگوا لی ہے اس نے اپنے آپ کو، تو کون بہتر ہے؟ سائیکل والا بہتر ہے. اسی لیے آپ کی زندگی میں جتنا سکون ہوگا وہ تبھی پاسبل ہے. بات کیا آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کیسے کریں. بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کریں، ہم سے نہیں ہو رہا، ہم اپنے دماغ سے باتیں نکال سکتے، ہم یہ ٹینشن نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اوور تھنکنگ کیسے بند کریں، زیادہ سوچنا کیسے بند کریں. تو میرا آپ سب سے یہی ایک سمپل سا فارمولا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں. خود ہی جس چیز کی کمی ہوگی آ کے آپ کی جھولی میں گر جائے گی. پھر چاہے ذہنی سکون ہو، چاہے کسی انسان سے بغض ختم کرنا ہو، چاہے اللہ کے قریب ہونے میں آپ کی کوئی کمی ہو کہیں پہ، واٹ سو ایور دا تھنگ از، مالی مشکلات ہے، اولاد کی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، سب آپ کی جھولی میں آ کے گر جائے گا. آپ نے ایک چیز کی ٹینشن لینی ہے صرف، اور وہ ہے درود ابراہیمی پڑھنے کی بس. میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار مائی وائس، جو میری آواز جو ہے بار بار اتنی خراب ہوئی جا رہی ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے. اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری اس طرح کی آواز سننے کو پڑ رہی ہے، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. چلیں جی، امید کرتی ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. بس درود ابراہیمی پڑھنا مت چھوڑیں، یہ زندگی کا اثاثہ ہے، اس امت کا تحفہ ہے درود ابراہیمی. امید کرتی ہوں دوبارہ کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.